ساتھ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے دے رہے ہیں احمد رحمان خان بھی۔ احمد، میں پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں، اس وقت آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ الیکشن کمشنر کے دفتر میں موجود ہوں، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لیاری اور صدر کے علاقے جو ہے وہ شامل ہیں، اس کی یوسیز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ہماری یہاں پر عملے سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ 90% پریزائڈنگ افسران چاہے وہ لیاری سے تعلق رکھتے ہوں، لیاری ٹاؤن کے، یا پھر صدر ٹاؤن کے ہوں، تو وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً 90% جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں پریزائڈنگ افسران، مزید 10% کا آنا باقی ہے۔ لیکن کرن، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ بات تشویش پیدا کرتی ہے کہ اتنے زیادہ تو ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے تو کیوں پولنگ عملے کو اتنا وقت لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پر فارم 11 اور 12 تیار کریں اور اس کے بعد یہاں لے کر آئیں۔ تو اتنا زیادہ وقت لگنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو ہم ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20% ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اتنے پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ جو ہے وہ جلدی کمپائل ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد عملے کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے میں یہاں آ جانا چاہیے۔ لیکن اب رات کے 12 بجنے کے بعد بھی ابھی بھی ہمیں عملہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 90% ہی ابھی تک پریزائڈنگ افسران جو ہے وہ اپنے نتائج کے ساتھ آر او آفس جو ہے وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے نتائج جو ہے وہ سبمٹ کرانا یہاں پر شروع کیے ہیں۔ اب جب نتیجے یہاں پر جمع ہو جائیں گے تمام یوسیز کے تو ان کو کمپائل کیا جائے گا۔ اس کمپائل میں بھی 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے اور اس کے بعد حتمی طور پر سرکاری نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ ابھی بھی 3 سے 4 گھنٹے ہیں حتمی طور پر سرکاری نتیجے کا اعلان ہونے میں۔ لیکن یہ بات تشویش کی لہر پیدا کرتی ہے کہ جب اتنے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے پولنگ اسٹیشنز میں تو پولنگ کا جو عملہ ہے وہ جلدی رزلٹ تیار کر کے اب تک اپنے آر او کے دفتر جو ہے وہ کیوں نہیں پہنچ رہا، آخر کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ بات ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے ایس ایس پی سے بھی ہوئی ہے، ڈی آئی جی سے بھی ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نفری پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفری کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہاں پر دیر لگ رہی ہے آنے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نفری پرووائڈڈ ہے۔ عملے کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بار بار ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اختلاف اٹھا دے تو اس پر جو ہے وہ وقت لگتی ہے، ایسا پولیس افسران کا کہنا ہے۔ جی، اور یہ جو معاملہ ہے احمد، چونکہ آپ تو ہمیں اپڈیٹ کر ہی رہے ہیں اس بارے میں، اسلم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلم خان، یہ بتائیے گا، یہ بھی ایسی بھی خبریں ہیں کہ وہاں پہ پولنگ عملہ موجود ہی نہیں تھا۔ ایک امپیکٹ تو اس کا بھی ہوگا کہ اگر پولنگ اسٹیشن پہنچا ہی عملہ تاخیر سے تو پھر وہ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے یہاں تک پہنچائیں، یہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا ہے سب میں۔ دیکھیں، پولنگ تو 5 بجے ختم ہو گئی تھی، لیکن جو بلدیاتی انتخابات میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت دیر سے عملہ پہنچتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جیسے ضلع غربی ہے یا گڈاف ٹاؤن کے کچھ علاقے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم حیدری کے کچھ علاقے ہوں اور کماڑی بلدیہ ٹاؤن کے یہ علاقے، یہاں سے ماضی میں بھی بہت تاخیر سے آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے نتائج پر شکوک و شبہات کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ اسی لیے بار بار امیدواروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو فارم 11-12 ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر ہی فراہم کیا جاتا ہے امیدواروں کو، ان کی پولنگ ایجنٹوں کو، تو اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ایک تاخیر والا جو معاملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ نتائج کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ خود پیپلز پارٹی جو حکومت میں وہ بھی اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ تاخیر سے آیا تو اس پہ معاملات میں پیچیدگیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ بھی اس پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ جی، اور ابھی تک جتنے نتائج ہمارے پاس آ چکے ہیں تو کچھ اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کتنے فیصد نتائج ہیں کہ جو آ چکے ہیں؟ 3 ٹاؤن میں ابھی ہم بات کریں کہ جو ایک دعوے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، چونکہ فارم اگر ہم بات کریں کہ جو 11 اور 12 ہے وہ سامنے نہیں آیا، جس کی بنیاد پر یہ باضابطہ طور پر تصدیق کی جا سکے، یا حامیوں کا جشن لیاری میں پیپلز پارٹی کے حامیوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ 10 یوسیز پر پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے کامیاب ہو رہی ہے۔ 12 یوسیز پر انتخاب ہوا تھا، اور صدر ٹاؤن کی جو یوسیز ہیں ابھی وہاں پر صورتحال پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہے، تو وہاں پر پی ٹی آئی، جماعت اسلامی یا دیگر آزاد امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں پر نہ کوئی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی جشن ہے۔ اسی طرح ملیر کی اگر ہم بات کریں، گڈاف کی یوسیز 7 ہے، سلیم میمن پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، وہ واضح اکثریت سے کامیاب ہو گئے، وہاں پر جشن کی صورتحال ہے۔ کورنگی میں 2 یوسیز ہیں جو جس پر جماعت اسلامی کے امیدوار واضح برتری لیے ہوئے ہیں، کورنگی ماڈل ٹاؤن یوسی 2 اور یوسی 3، تو اس طرح کے ہیں جہاں پر دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کارکن جشن منا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان سیٹوں پر ایک اکثریت آ چکی ہے، جیسے حافظ نعیم الرحمان کی سیٹ ہے ضلع وسطی کے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی یوسی 8 الفلاح، 8000 سے زائد ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور کارکنوں نے ماتحانہ نعرے بھی لگائے۔ ایک جشن کا سما وہاں پر بھی ہے کہ حافظ صاحب جیت گئے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک مشکل صورتحال ہوگی لیکن وہ اب جیت گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ضلع شرقی میں اور گلشن ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں سے
بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کی کامیابی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. جینا ٹاؤن میں پی ٹی آئی کی جانب سے کامیابی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یا اگر ہم ڈی آر او کی طرف سے بات کریں, جس طرح احمر نے بھی آپ کو بتایا کہ نتیجہ جاری کرنے میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے, اس کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی. جی اسلم خان صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. یہ نتائج میں